ایک بھیڑیا شکار کی تلاش میں ادھر ادھر گھومتے گھومتے ایک غار کے پاس پہنچا جہاں سے تازہ گوشت کی مہک آ رہی تھی۔ بھوک اور اوپر سے تازہ گوشت اس سے رہا نہ گیا اور وہ غار کے اندر چلا گیا۔ جب وہ غار میں پہنچا تو اس نے اپنے دوست چیتے کو بکری کھاتے ہوئے دیکھا تو حیرانی سے بولا، ارے تم کہاں غائب تھے اتنے عرصے سے؟ بڑے مزے آ رہے ہیں، اکیلے ہی پوری بکری کھا رہے ہو۔ چیتا بولا، ہاں بھائی، شکار کے لیے محنت کی ہے اور اس محنت کا پھل کھا رہا ہوں۔ تم سناؤ، خیریت تو ہے؟ بڑے کمزور دکھائی دے رہے ہو، حالانکہ پہلے تو اچھے بھلے صحت مند تھے۔ بھیڑیے نے کہا، کیا بتاؤں، تم آسانی سے شکار کر کے کھا لیتے ہو، مگر مجھے کافی پریشانی ہوتی ہے۔ قریب کے گاؤں سے روزانہ جنگل میں بکریوں کا ایک ریڈیو گھاس چرنے آتا ہے، مگر ریڈیوز کے ساتھ بہت سے موٹے تازے کتے ہوتے ہیں، اس لیے میں ان کا شکار نہیں کر پاتا۔ چیتے بھائی، تم مجھے کوئی آئیڈیا دو کہ میں کس طرح ان بکریوں کا شکار کروں اور واپس پہلے جیسی صحت بنا سکوں۔ چیتے نے کہا، میرے ذہن میں ایک آئیڈیا ہے۔ میں نے جو بکری کھائی ہے اس کا کھال تم لے لو اور کل صبح اسے پہن کر بیٹھ جانا، پھر جیسے ہی ریڈیو آئے تم بکری کا بھیس بدل کر تم اس میں چپکے سے شامل ہو جانا، اور آگے کیا کرنا ہے یہ تم خود جانتے ہو۔ سمجھ گیا؟ چیتے بھائی، کیا آئیڈیا دیا ہے! واہ! چیتے کا شکریہ ادا کرتے ہوئے بھیڑیے نے وہاں سے کھال اٹھائی اور رخصت ہو گیا۔ روزانے کی طرح جب اگلے دن بکریوں کا ریڈیو آیا تو بھیڑیا وہ کھال پہن کر چھپکے سے بکریوں کے ریڈیو میں شامل ہو گیا اور ایک بکری کو اپنی خوراک بنا لی۔ اس کے بعد وہ روزانہ ایسا کرنے لگا۔ بھیڑیا بڑا خاموش تھا، بڑا خوش تھا، کیونکہ وہ بغیر محنت کے روزانہ ایک بکری کو اپنی خوراک بنا رہا تھا۔ کچھ دن گزرے تو مالک کو بکریوں کے کم ہونے پر تشویش ہوئی، مگر اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ سیکیورٹی ہونے کے باوجود بکریاں کیسے کم ہو رہی ہیں۔ مالک نے سیکیورٹی کی ذمہ دار چالاک لومڑی کو سونپ دی۔ چالاک لومڑی چپ چاپ رات کو بکریوں کے باڑے میں گئی۔ جس وقت سب بکریاں آرام کر رہی تھی، وہ دور سے بیٹھے ایک ایک بکری کو بغور دیکھ رہی تھی کہ اچانک اس کی نظر ایک بکری پر پڑی جو ایک آنکھ سے سو رہی تھی۔ اس طرح کہ ایک آنکھ کھولے دوسری بند کر لے اور دوسری کھولے تو پہلی آنکھ بند کر لے۔ اس نے یہ ساری بات مالک کو بتائی تو فوراً مالک کے ذہن میں خیال آیا کہ اس طرح تو بھیڑیا سوتا ہے۔ اس نے فوراً اپنے عملے کی مدد سے دھوکے باز بھیڑیا کو پکڑ لیا۔ پیارے بچوں، جھوٹ کر دھوکہ دے کر ہم عارضی طور پر تو کوئی خوشی حاصل کر سکتے ہیں، مگر یاد رکھیں کہ جھوٹ جلد یا کچھ دیر میں سامنے آ ہی جاتا ہے اور پھر آپ کے پاس پچھتاؤ کے سوا کچھ نہیں بچتا۔ بھیڑے کی اس کہانی سے سبق حاصل کریں اور پکا ارادہ کر لیں کہ کچھ بھی ہو جائے ہمیشہ سچ ہی بولنا ہے، کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دینا ہے۔ ایسی نئی کہانیوں کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل وفا اسٹوریز کو سبسکرائب اور لائک کریں اور بیل آئیکن کو آن کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ تک بآسانی پہنچی جا سکے۔